SHO ہے IG, مائنڈ یو SHO ہے. تم نے مذاق کر رکھا ہے. یہ اس ملک میں کیا ہے کہ میں پرچہ نہیں درج کروا سکتا؟ میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں, میری پرچہ ایک ASI درج کرے گا. میرا گھر بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا جناح ہاؤس ہے, جتنا ایک غریب کا جھونپڑی ہے. کیا پاکستان اسی لیے بنا تھا کہ ہائیبرڈ سسٹم یہاں ہوگا؟ وہ بھائی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن جو ہوتی ہے پھر وہ اپنا آشکار کرتی ہے. اس طرح سے خدا را بس کر دیجئے گا یہ کھیل تماشا. جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہی کھیل تماشا دیکھتے آ رہے ہیں. ملٹری کورٹس آئین کے متصادم ہیں. یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم بنانے کی یہ ایک جو ہے طرف قدم رکھا گیا ہے جس کی کوئی آئین میں گنجائش نہیں. ملٹری کورٹس کی جو اس وقت تشکیل اور ان کے سامنے سویلینز کے مقدمات اور سویلینز کے معاملات کی سنوائی جو ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے. اور یہ جو ہے ہماری نظر میں یہ آئین سے متصادم ہے. یہ بنیادی حقوق کے جو ہے منافی ہے. بین الاقوامی جو ہمارے کنونشنز کے تابع بھی جو ہم جس کے سگنیٹری ہیں پاکستان, اس کی بھی ضد میں یہ جو ہے ملٹری ٹرائلز ہیں. اور ہماری نظر میں کسی سویلینز کا جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ 9 مئی کے جو حادثات ہوئے ہیں, واقعات ہوئے ہیں, جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اگرچہ اس کا شاخسانہ کون ہے, کیا یہ گلو بٹوں کی اپنی کریٹڈ اپنی فگمنٹ آف امیجنیشن ہے, PTI کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی سازش اور کاوش کی گئی, یا جو بھی اس میں ملوث ہے اس پر ہم نے بڑی شدت سے جو ہے بارز نے اظہار کیا ہے کہ ان کو بالکل کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور کسی بھی پاکستان کی ملکیت پر, کسی کے گھر پر, کسی کی دفتر پر, کسی جو ملکیت جو ہے, ایمبولنس ہے, پولیس وین ہے, کوئی بھی جیپ ہے یا کوئی بلڈنگ ہے, اس کی تخریب کاری, اس کی جو ہے تضحیک, اس کو جو ہے منہدم کرنا, اس پر حملہ کرنا, وہ ایک سنگین میں سمجھتا ہوں جرم ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں قانون میں کوئی اس کو جو ہے استثناء دیا جائے. سو اس لیے اس بنا پر کہ کوئی پریس کانفرنس کر لے تو وہ مستثنیٰ ہے, اور جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو جو ہے پابند حاصل کر لیں. یہ اس طرح کے امتیازی سلوک سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی قانون کی تضلیل اور تضحیک ہے, اور یہ آئین سے ماورا اقدامات ہیں. اب آئیے گا کہ کیا 9 مئی کے نیچے ہم نے سارا کچھ ہی دفن کر دینا ہے؟ کیا آئین کو بھی دفن کر دینا ہے؟ کیا قانون کو بھی دفن کر دینا ہے؟ کیا بنیادی حقوق کو بھی ہم نے جو ہے منہدم کر دینا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور ایسا پاکستان کے وکلاء برادری جو ہے وہ جنہوں نے آئین کے تحفظ کی پہلے دن سے ہی حلف اٹھا رکھا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ چیز کی موجود ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر رول آف لاء نہیں ہے, اگر آئین کی بالادستی نہیں ہے, اگر آئین پر عملداری نہیں ہے, تو پھر اس میں جو ہے وہ قانون, جنگل کا قانون جو ہے, یہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے. اور نہ ہی ہمارے جو ہے یہ تخیل پاکستان یا تکمیل پاکستان کے جو معمار تھے, چاہے وہ علامہ اقبال ہوں, چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہوں, یا شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو جو آئین 1973 کے خالق ہیں, یہ ان کی روح کو ان کے اس کے مطابق بالکل نہیں ہو سکتا ہے. سو ہمیں اگر ایک پرامن فلاحی اور جو ہے جمہوری پاکستان کا تصور ہے تو اس میں آئین کی بالادستی کو مسلم کرنا پڑے گا. یعنی جو ریٹن کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اس میں آئین سپریم ہوتا ہے, آئین کے تابع جو ہے پارلیمان کام کرتی ہے, آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے عدلیہ کام کرتی ہے, مقننہ کام کرتی ہے, اور اسی طرح جو ہے انتظامیہ بھی آئین کے تابع کام کرتی ہے. سو سپریمیسی جو ہے وہ آئین کی ہے, نہ کہ کسی ادارے کی ہے. تمام ادارے وہ پاکستان کے آئین کے تابع کام کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یقیناً ایک 9 مئی کا جو سانحہ ہوا ہے اس پر, چاہے وہ فوجی املاک پر جو ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ کی گئی ہے یا کسی بھی اس پر کی گئی ہے, اس میں قانون ہماری جو ہے گنجائش بڑا واضح رکھتا ہے. اینٹی ٹیررزم عدالتیں موجود ہیں, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ موجود ہے, جس میں یہ تمام چیزوں کا احاطہ جو ہے قانون کرتا ہے. اور ہمارے تعزیرات پاکستان میں بھی یہ
تمام جو جرائم ہیں ان کا احاطہ کرتا ہے اور اس کو قابل مواخذہ ٹھہراتے ہوئے عدالتیں موجود ہیں جنہیں ہم سول کورٹس کہتے ہیں. سو سویلینز کا جو ہے ٹرائل اور سویلینز کی جو ہے سزا جزا وہ ہمیشہ آرٹیکل 175(2) میں وہ عدالتوں کی جب تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سپروائزری جورسڈکشن, اپیلیٹ جورسڈکشن, ریویژنل جورسڈکشن, ریویو جورسڈکشن, انہیرنٹ جورسڈکشن کے تابع نہ ہو وہ عدلیہ نہیں کہلا سکتی ہے. سو یہ ملٹری کورٹ کا کانسیپٹ جو ہے یہ کورٹ کسی خاص مخصوص یعنی 1952 کے ایکٹ کے تحت تو آپ بھلے اس کو کورٹ کہہ دیں, ادروائز یہ ٹرائبیونل ہے. اس میں کوئی جو ہے بحث تمہیز کی بھی گنجائش نہیں ہے. اس میں تو جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک لفظ پہ ہوتا ہے, گلٹی ناٹ گلٹی. اس میں کوئی جو ہے ریزنڈ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے کہ عدالت یہ اخذ کر سکے اپیلیٹ کورٹ کہ کیا اپلیکیشن آف مائنڈ, کیا اس پر غور و خوض قانون کے تقاضے اور انصاف کے مطابق انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا گیا ہے یا نہیں ہے. یہ تو جب آپ ایک ہی لفظ گلٹی کا لفظ یا ناٹ گلٹی کا لفظ لکھیں گے تو یہ کسی بھی مہذب معاشرے اور کسی بھی مہذب قانون کے تحت اس کو آپ عدالت نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ عدالت کہنا بھی, ملٹری کورٹ کہنا یہ مسنومر ہے. یہ بنیادی طور پر ایک قسم کی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبیونل ہے. اگر یہ ملٹری کورٹ جو ہے اپنا ملٹری پرسنل کے حد تک جو ہے ہو تو ٹھیک ہے, اس کا جواز جو ہے, یا آفیشیل سیکریسی ایکٹ جو آتا ہے اس میں بھلے کیجئے گا. آپ اپنا کوئی آپ کا ملٹری پرسنل کوئی ایسا جو ہے جرم کرتا ہے تو وہ اس کے دائرے میں آتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک سویلینز کو بھی پکڑ کے آپ جو ہے اس میں ٹرائی کر سکتے ہیں, بھلے اس نے حملہ کسی جو ہے ایسی تنصیب پہ کیا ہو, کور کمانڈرز ہاؤس پہ کیا ہو, یا کور کمانڈر ہاؤس ہو یا ایک غریب کی جھونپڑی ہو, اتنا ہی تقدس ہے اسے. قانون میں کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا ہے. میرے گھر پہ اگر حملہ ہوا ہے تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اس کو ملٹری کورٹ جو ہے ٹرائی کرے. میرا گھر بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا جناح ہاؤس ہے, جتنا ایک غریب کا جھونپڑی ہے. سو یہ تشخیص اور تمیز عدالتیں, ہمارا آئین, ہمارا قانون, ہمارا دین, ہمارا مذہب, امارت اور غربت, اقتدار اور ایک بغیر اقتدار کے, کوئی عہدے میں ہو یا بغیر عہدے کے ہو, کوئی طاقتور ہو یا کوئی غریب ہو, کوئی امیر ہو یا کوئی مظلوم ہو, یہ اس پہ بالکل تمیز تشخیص نہیں کرتا ہے. سو اس لیے یہ کام بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ من پسند تو ہے آپ اٹھا کے انہیں جو ہے ملٹری کورٹ کے پاس سویلینز کو بھیج دیں اور جو پریس کانفرنس کر دے, بھلے وہ ایف آئی آر 96, 97, 98 جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کی ایف آئی آریں ہیں بٹ 2023, بھلے انہی میں کیوں نہ ہو, وہ تو جو ہے پوتر ہو جاتا ہے, وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے. لیکن دوسرے کو آپ اٹھا کے پکڑ کے بابا سلاسل کر کے اس کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں. ہم نے محترم نواز شریف صاحب کے فرمودات بھی اس میں ساتھ منسلک کیے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی وہ تقاریر بھی جو ماشاءاللہ وہ بڑی زور شور سے ہماری عسکری قیادت یا اس ادارے کے خلاف کرتے رہے. اس میں جو ہے رانا ثناء اللہ کو بھی ہم نے فریق بنایا ہے. اس نے بھی جو کچھ شبھ خیالات فوج کے بارے میں کیے تھے وہ بھی کیے ہیں. ہم نے مسلم لیگ نواز کی جتنی جو ہیں وہ انہوں نے جو پیچھے سابقہ کرتے رہے ہیں اس کا بھی ہم نے احاطہ اس میں کیا ہے.